اگر کوئی امام نماز پڑھاتا ہو اور مقتدی کو اپنی اس نگاہ سے دیکھے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے وہ مقتدی؟ کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو جب مقتدی ناخوش رہے گا اور ایک مقتدی امام ہو اور امام کے پیچھے ایک عالم ہو اور اس مقتدی کو وہ محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے، ہمیشہ حکارت کی نگاہ سے دیکھے، اس سے گریز کرے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس معاشرے میں کیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے، ہمیں محبت سکھایا ہے۔ پیارے رسول اللہ نے ہمیں دین کو تقسیم کرنے کے لیے بتایا ہے، اسلام کی تربیت میں، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو دل میں سجانے کے لیے ہمیں وہ روشنیوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس سینے کو منور کیا ہے، علم کی برکت سے منور کیا ہے، علم کی برکت دیا ہے ہمیں، تاکہ ہم اس علم کو سیکھیں۔ تو یہ تربیت ہے، اس علم کو سیکھیں، یہ تربیت ملتی ہے ہمیں، عالموں سے دین حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں عالموں کی قدر کرنی ہے، اور چاہیے کہ معاشرے میں جو شناخت ہو، جو میلاد میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے کا خیال رکھے، یہ نہ کہ مائک پکڑے اور اپنا بھوپو بجانا شروع کر دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کل اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے، کل آپ کی جو ہے اس طرح معاشرے میں اتنی خرابی ہوگی کہ سب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی ضد میں آ رہا ہے اور اپنی بات سناتا ہے، کسی کی بات سنتا نہیں ہے۔ اب ایسا ہو جائے، آپ کی اپنی حدیث بنے گی، پھر وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہوگی، وہ آپ کے اندر پیٹ والی جو ہے وہ کب تک ہوگا؟ جب تک آپ میں وہ جوش و خروش ہے، یا جو لوگ آپ کی جو ہے جی حضوری کرتے ہیں، تب تک جس دن جی حضوری ختم ہو گئی آپ کا جنازہ یہاں سے نکل جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ جو لوگ میلاد میں آتے ہیں سامنے والے کا بھی خیال رکھے، ورنہ سامنے والا اگر بے آدم میں آ گیا تو آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ اپنی عظمت اور اپنی عظمت اور عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سامنے والے عالم کا خیال رکھا جائے، تاکہ ہم عالم علماء سے کچھ سیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ علم حاصل نہیں کیا اور مائک پکڑ لیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ بالکل وہ تبدیلی لانے کی طاقت نہیں ہے اور ہم بول رہے ہیں تو کسی کو سنانے سے پہلے اچھی بات وہ آپ کی بات کو سمجھ کر عمل میں لائے، تاکہ وہ تقوی والا بن جائے، طہارت حاصل کر سکے، حضور کی دیوانگی میں اتر جائے، اور جو میلاد وہ میلاد میں جو شریک ہوا ہے اس کی برکت اس کے سینے میں اتر جائے۔ یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے تاکہ میلاد میں جائے تو سب خوش ہو جائیں۔ حضور کی محفل ہے، میلاد میں جائے سب مالا مال ہو جائے۔ اب میلاد کی برکت سے اگر سب مالا مال ہو جائے تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور کوئی میلاد سے ناراض ہو کے جاتا ہے اور کوئی اپنی بات زبردستی لوگوں تک ٹھونستا رہتا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے نا، معاشرے کی یہ صحیح حصہ نہیں ہے نا۔ ہمارے اندر یہ تربیت نہیں، ہماری استقامت تب تک برقرار رہتی ہے جب تک سامنے والا صحیح ہوتا ہے، اور جب تک